رات مدینے میں آہستہ آہستہ اتر رہی تھی۔ مسجد نبوی کے مینار پر لگی ہوئی مشعلیں مدھم پڑنے لگیں، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں، اور گلیوں پر ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ ہر طرف سکوت تھا، سوائے ان قدموں کے جو مسجد کے پہلو میں بنے ہوئے معمولی سے گھر کی سمت بڑھ رہے تھے۔ یہ گھر دنیا کے کسی بادشاہ کا نہیں تھا، نہ ہی کسی مالدار شخص کا، بلکہ یہ اس ذات کا گھر تھا جسے رسول اللہ نے باب العلم فرمایا تھا۔ یہ گھر تھا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا۔ اس رات سے ایک عجیب کیفیت وابستہ تھی۔ چاند اپنی پوری روشنی کے ساتھ آسمان پر تھا، مگر حضرت علی کے دل میں ایک بے چینی تھی۔ وہ نماز عشاء ادا کر کے گھر کی طرف آئے، لیکن چہرے پر گہری سوچ چھائی ہوئی تھی۔ امیر المومنین ہونے کے باوجود وہی سادہ لباس، وہی عاجزی، وہی خاکساری۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو سیدہ فاطمہ نے دیکھا کہ علی کا دل جیسے کہیں الجھا ہوا ہے۔ انہوں نے نرمی سے پوچھا، ابا الحسن، آج کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں، کیا ہوا؟ علی مسکرائے، مگر وہ مسکراہٹ ہلکی تھی۔ فاطمہ، آج ایک شخص میرے پاس آیا تھا۔ اس نے ایسا مقدمہ پیش کیا جس میں صرف فیصلہ کافی نہیں تھا، انصاف کی روح چاہیے تھی۔ فاطمہ نے پانی سامنے رکھا اور آہستہ سے کہا، آپ ہمیشہ حق پر قائم رہے ہیں، اپنے کبھی انصاف چھوڑا نہیں، مگر آج کی پریشانی کیسی؟ علی بیٹھ گئے اور پھر وہ واقعہ بیان کرنے لگے جو اگلے لمحوں میں تاریخ کا ایک عظیم باب بننے والا تھا۔ دن کے وقت ایک شخص حضرت علی کے پاس آیا تھا۔ وہ کانپ رہا تھا، ہاتھ بے قابو تھے۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا شخص بھی تھا، مگر وہ مطمئن اور پراعتماد نظر آتا تھا۔ امیر المومنین، پہلے شخص نے کہا، میں مظلوم ہوں، اس نے میرا حق کھا لیا ہے۔ علی نے دونوں کو دیکھا، نہ کسی پر پہلا تاثر لیا، نہ جلد بازی کی۔ انہوں نے فرمایا، تم دونوں بیٹھ جاؤ، ہر بات ترتیب سے بیان کرو۔ پہلے شخص نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، علی، میں غریب ہوں، میری زندگی کی جمع پونجی صرف ایک اونٹ تھا۔ یہ شخص، اس نے دوسرے شخص کی طرف اشارہ کیا، اس نے میرا اونٹ چھین لیا اور کہتا ہے کہ یہ اس کا ہے۔ حضرت علی نے دوسرے شخص کی طرف دیکھا، تم کیا کہتے ہو؟ وہ فوراً بولا، علی، یہ اونٹ میرا ہے، میرے پاس اس کی نشانی بھی ہے، مظلوم ہونے کا ڈرامہ کرتا ہے۔ علی نے دونوں کی باتیں سن۔ دونوں کے الفاظ سنجیدہ تھے، دونوں دلائل دے رہے تھے، مگر فیصلہ کرنا مشکل تھا، کیونکہ اونٹ سامنے نہیں تھا اور کوئی واضح گواہی بھی نہیں۔ پھر حضرت علی نے وہ سوال کیا جو حق اور باطل کے فرق کو واضح کرنے والا تھا۔ انہوں نے غریب شخص کی طرف دیکھ کر پوچھا، تم نے اس اونٹ کو کب سے پالا تھا؟ بچپن سے۔ وہ بولا، اس کی ماں مر گئی تھی تو میں نے اسے اپنے ہاتھ سے پالا تھا۔ علی نے آہستہ سے کہا، پھر بتاؤ۔ جب وہ بچہ تھا اس کی ناک پر کوئی مخصوص نشانی تھی؟ غریب شخص حیرت سے بولا، جی ہاں، اس کی ناک پر ایک ہلکا سا کپ تھا جو ابھی تک موجود ہے۔ پھر حضرت علی نے امیر و طاقتور نظر آنے والے دوسرے شخص سے پوچھا، تم بتاؤ، کیا اس اونٹ کی ناک پر بچپن میں کوئی کپ تھا؟ وہ ہچکچایا، پھر کہنے لگا، میں کیسے جان سکتا ہوں کہ بچپن میں کیا تھا؟ بس وہی فیصلہ ہو گیا۔ حضرت علی نے سخت لہجے میں فرمایا، میں علی ہوں، غلط بات برداشت نہیں کرتا۔ یہ اونٹ اس غریب کا ہے، اور یاد رکھو، جو کمزور سے حق چھینتا ہے وہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔ فیصلہ سن کر ظالم کا چہرہ اتر گیا، مگر وہ فرار ہونے لگا۔ علی نے سپاہی بلائے اور اسے روکا، اونٹ واپس کروایا اور غریب شخص کو تسلی دی۔ رات کو جب علی گھر آئے تو فاطمہ نے پوچھا، پریشان کیوں ہیں؟ اپنے حق کا ساتھ دیا۔ علی کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے کہا، فاطمہ، جب میں نے اس غریب کی بات سنی، میں نے اس کے چہرے میں وہ خوف دیکھا جو قیامت کے دن بندوں کو ہوگا، جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہمارا حق مار لیا گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے فیصلوں میں کبھی کوئی دھوکہ، کوئی کمزوری نہ آئے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایک لمحے کی غفلت ان لوگوں کے لیے تکلیف نہ بن جائے۔ فاطمہ نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور محبت سے کہا،
ابوالحسن، آپ زمین پر انصاف کرنے والوں کے سردار ہیں۔ اپنے کمزور کا حق لوٹایا، یہی اللہ کو پسند ہے۔ علی نے سر جھکا دیا۔ رات کا وہ لمحہ جب علی چپکے سے نکلے، سب سو گئے، مگر علی نیند نہ کر سکے۔ وہ آہستہ سے گھر سے باہر نکلے، کسی کو آواز نہ دی، کسی کو بتایا نہیں۔ وہ سیدھے اس غریب شخص کے گھر پہنچے، دروازے پر دستک دی۔ غریب شخص دروازہ کھول کر حیران رہ گیا۔ امیر المومنین، آپ اس وقت؟ علی نے نرمی سے کہا، بھائی، جب تم میرے پاس آئے تھے تمہاری آنکھوں میں بھوک تھی۔ اونٹ مل گیا، لیکن تمہارے گھر میں ابھی بھی ضرورت ہوگی۔ پھر علی نے اپنی کمر سے ایک تھیلی نکالی، سونے کے چند سکے اس میں تھے۔ غریب شخص فوراً رو پڑا، علی، آپ نے مجھے میرا حق واپس دلایا، اور اب یہ بھی دے رہے ہیں؟ علی نے مسکرا کر کہا، سن لو، جب آدمی مظلوم ہوتا ہے تب اس کا سب سے پہلا سہارا اللہ ہوتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم یہ جان لو کہ تمہاری مدد کرنے میں مجھے خوشی ہوئی۔ غریب شخص روتے ہوئے کہنے لگا، اللہ کی قسم، اب جیسا انصاف کرنے والا زمین پر کوئی نہیں۔ علی نے سر جھکا لیا، میں کچھ نہیں ہوں، سب اللہ کی توفیق ہے۔ صبح ہوئی تو مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ امیر المومنین رات کو خود ایک غریب کے گھر گئے تھے۔ لوگ کہنے لگے، یہ وہ انصاف ہے جو علی کے بغیر ممکن نہیں۔ وہ خلیفہ ہو کر بھی ایک مظلوم کی مدد کے لیے رات کے اندھیرے میں نکل جاتے ہیں۔ جب یہ بات حضرت علی کے کانوں تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا، اگر میرے فیصلے سے ایک ضرورت مند کا دل خوش ہو جائے تو یہی میری حکومت کی کامیابی ہے۔